ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب
ويذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ سب حمد، تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، الوہیت، ربوبیت، وحدانیت اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے موجود ہے، جو اللہ اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غوث اعظم، دستگیر، لاجپال ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر لا تعداد ان گنت بے شمار ہوں۔ عزیز بھائیو، حضرت علی المرتضیٰ، سب کی آواز نہیں آئی، رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کی بلندی جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس کا آغاز کیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب رحمان مجھے حق اور سچ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، نام علی ہے اور آپ کا نسب نامہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر ہے۔ آپ ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے، ابی طالب کے بیٹے، اور آپ کی کنیت ابو تراب اور ابو الحسن، آپ دو کنیتوں سے نوازے جاتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو تراب یہ آپ کو زیادہ پسند تھی۔ ابو تراب کنیت آپ کی کیسے اور کس وقت؟ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی، کہہ لیا کرو یار، کہنا پڑتا ہے ہر موقع پر، کہ گھر تشریف لائے، دیکھا علی نہیں ہے، پوچھا بیٹی علی کہاں ہے؟ فرمایا ہمارے درمیان کوئی تھوڑی سی بات ہوئی تھی تو ناراض ہو کر باہر چلے گئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ خود ہی ڈھونڈنے نکلے، اور ایک روایت میں ہے آپ نے کسی صحابی کو کہا دیکھو ذرا علی کہاں ہے۔ بہرکیف آپ آئے تو آپ نے دیکھا یہ شیر خدا جو ہے مسجد نبوی کے صحن میں ایک دیوار کے ساتھ جو ہے مٹی کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ تو آپ نے آ کر جو ہے اپنے آپ کے جسم اطہر سے مٹی کو جھاڑا، صاف کرنا شروع کیا اور فرمایا قم یا ابو تراب، اٹھو، کھڑے ہو جو مٹی والے۔ اس سے آپ کی یہ کنیت ابو تراب پڑ گئی۔ آپ کو اس کنیت سے بلانا آپ کو بڑا پسند تھا۔
اور دوسری کنیت آپ کی ابو الحسن تھی، آپ کے بڑے بیٹے کا نام حسن تھا، اس کے نام سے آپ کی کنیت تھی، اور آپ کا لقب جو ہے وہ حیدر تھا۔ حیدر کا مطلب ہے شیر۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ لقب آپ کا آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ نے رکھا تھا۔ آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا۔ آپ چھوٹے تھے، بچے ابھی، تو آپ کے اوپر جو کپڑا ڈالتی نا آپ کی والدہ، آپ اس کو پاؤں مار مار کے پھاڑ دیتے۔ تو آپ کی والدہ نے کہا شیر جیسے بچے، آپ نے پیار سے محبت سے اپنے بیٹے کو کہا آپ پر جو بھی میں کپڑا ڈالتی ہوں آپ اسے بھی پھاڑ دیتے ہیں، کیونکہ شیر کی یہ عادت ہے کہ شیر کے سامنے جو بھی آئے شیر اس کو دوچار کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مرحب کے سامنے جب قلعہ خیبر میں، انشاءاللہ وہ بھی بات بیان کروں گا، تو اس نے کہا نا اے بچے چھوٹے سے آپ میرا مقابلہ کرنے آئے ہو، جاؤ کسی کڑیل جوان کو بھیجو، بڑا متکبر آدمی تھا مرحب اور سرکش، کہتا ہے کسی بڑے جوان کڑیل کو بھیجو میرے سامنے، تم چھوٹے سے ہو میرے سامنے آ گئے ہو۔ آپ نے کہا ابھی پتہ چل جائے گا۔ اس وقت آپ نے یہ اشعار پڑھے، اَنَ الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرًا، آپ کو نہیں پتا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے؟ شیر، جیسے جنگل کا شیر ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسے میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے۔ بہرکیف یہ آپ کا لقب اور آپ کی کنیت اور آپ کا یہ نام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 3 بھائی تھے، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت ابو طالب، یہ 3 بھائی تھے۔ حضرت جعفر طیار یہ بھی شہید ہو گئے، اور آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت جعفر کی روح کو اللہ نے پرندے کی شکل دے دی ہے اور جنت میں اڑ رہا ہے۔ اس سے آپ نے علیہ السلام نے فرما دیا جعفر طیار، اڑنے والا، جنت کے باغوں میں اڑنے والا جعفر طیار۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام حضرت ابی طالب، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینے کی طرف ہجرت بھی انہوں نے کی، اور لکھا ہوا ہے کہ اس عورت کے بطن سے پہلا بیٹا بنی ہاشم کے ہاں پیدا ہوا، اس عورت کے بطن سے۔ آقا کریم علیہ السلام اس فاطمہ سے بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد سے آپ بڑی محبت کرتے، آپ اسپیشلی خصوصی طور پہ ان کو ملنے جایا کرتے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو، اور خصوصی تحفے تحائف بھی لے کے ان کے ہاں پیش ہوتے۔ ایک دفعہ ریشمی کپڑا کافی زیادہ آیا تو حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم علیہ السلام نے دیا اور فرمایا یہ فاطمہ کو دے دو، تینوں فاطمہ، ایک ان کی والدہ فاطمہ، اور دوسری آقا کریم علیہ السلام کی پیاری لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی، اور تیسری فاطمہ بنت حمزہ سید الشہداء، ان کا بھی بڑا مقام ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اس چھوٹی بیٹی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، ان کا نام بھی فاطمہ۔ حضرت علی کو فرمایا کہ ان تینوں کو جو ہے یہ کپڑا دے دو، تینوں اپنے دوپٹے بنا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بارے میں
معروف ہے، بعض روایات بھی ایسی ملتی ہیں، بعض نے اس کا اعتبار نہیں کیا کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ہیں جن کی ولادت جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ ایک حکیم بن عزام ہے غالباً، اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ بہرکیف حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کہہ دو یا رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کرے۔ ان کی جسمانی حالت درمیانے قد کے تھے اور سر پر اتنے بال نہیں تھے، جسم پر جو ہے چھاتی پر کندھوں پر جو ہے زیادہ بال تھے، اور آپ کی داڑھی مبارک اتنی زیادہ تھی کہ آپ کی چھاتی جو ہے بھری ہوئی تھی، پوری چھاتی، اور چوڑی چھاتی والے تھے، خوبصورت نوجوان تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نہ غیر اللہ کی نظر نیاز دینے والے، نہ بتوں کے سامنے سجدہ رکوع کرنے والے، اور نہ ان کا طواف کرنے والے، غیر اللہ کے سامنے نظر نیاز اس طرح کا جو مشرکین مکہ کرتے تھے، اسلام لانے سے قبل بھی ان کے اندر یہ کوئی عادت نہیں تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو آپ نے اسلام قبول کیا، ابھی آپ کی عمر 8 سال ہے، چھوٹا سا بچہ۔ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ آپ نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسلام لانے میں سب سے پہلے جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول کیا۔ تیسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ علماء نے ان تمام روایات کو تطبیق دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تھے۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی ام المؤمنین ہیں، اور نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی شیر خدا حیدر کرار خلیفہ چہارم خلیفہ چہارم ہیں، اور آپ کا شمار ان 10 عشرہ مبشرہ کے اندر ہوتا ہے جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبد الرحمن فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ 10 عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ چوتھے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے۔ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ بچپن میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ایسے محبت کرتے کہ ہر وقت جو ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے مکے کی گلیوں میں پھرتے۔ لکھا ہوا ہے کیسے انس پیار لگن اتنی تھی آپ کے ساتھ کہ جیسے اونٹنی کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، وہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے ہر وقت رہتا ہے، کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اگر اسے پکڑ لیا جائے تو وہ کیسے بولنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو وہ بے چین محسوس کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت ایسے رہتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام اور شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیت اللہ شریف کے اندر جاتے ہیں، 360 بت رکھے ہوئے تھے مشرکین مکہ نے۔ فرماتے ہیں اے علی آپ نیچے بیٹھو۔ آپ نیچے بیٹھ گئے اور آقا کریم علیہ السلام حضرت علی کے کندھوں پر کھڑے ہو گئے اور علی کو اٹھنے کا کہا، لیکن علی ابھی بچے تھے رضی اللہ تعالیٰ، اٹھ نہ سکے۔ آپ نے کہا علی آپ نیچے بیٹھو، میں نیچے بیٹھتا ہوں۔ پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا علی آپ میرے کندھوں پر چڑھے۔ سبحان اللہ، شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ آقا کریم علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں اور آقا کریم کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے جتنے یہ بت لگے ہوئے تھے، اونچے اونچے ٹانگے باندھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے مضبوطی کے ساتھ پیتل کے بت، تانبے کے بت بڑے خوبصورت بنا کر 360 جو ہے جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے مشرکین مکہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے سارے بتوں کا صفایا کر کے نیچے پھینک دیا۔ علی تیری کیا شان ہے۔ کبھی آقا کریم علیہ السلام حسنین کریمین کی سواری سجدے کی حالت میں بنتے ہیں، اور کبھی آقا کریم علیہ السلام جو ہے بت شکنی کی صورت میں علی المرتضیٰ کی سواری بنتے ہیں۔ یہ تمہارا شان ہے، تمہارے بیٹوں کا مقام ہے، تمہاری رفعت اور بلندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے سے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ چلتا ہے آپ جو ہے باہر مکے سے دور رہتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ مکے میں ایک ایسا انسان ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس پر وحی آتی ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ وہ آدمی کون ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ بھائی گیا، پتہ کر کے آ گیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مطمئن نہیں ہوا، خود جو ہے سواری پر سوار ہوتے ہیں اور مکے کا رخ کرتے ہیں، مکہ کے اندر تشریف لاتے ہیں، بیت اللہ کے صحن میں ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ شام ہوتی ہے، حیدر کرار دیکھتے ہیں، لگتا ہے یہ کوئی مسافر آدمی ہے، اسے اٹھا کر ساتھ لے آتے ہیں، رات ٹھہراتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں پوچھی، ہمارے تو کوئی سامنے پیش آ جائے پہلے کرتے ہیں ابھی کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیا کام ہے۔ صبح ہوئی، مہمان کو ناشتہ کرایا اور روانہ کر دیا۔ اگلا دن پھر ہوا، یہ آدمی سارا دن دیکھنا کیا چاہتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سوچتا ہوں مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے کہ کہاں ہے، کون ہے محمد رسول اللہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، میرا خود بخود ہی ٹکرا ہو جائے، لیکن ٹکرا نہ ہو سکا۔ دوسرا دن پھر ایسے ہوا، پھر انہیں بلا کر اپنے گھر میں لے جاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تیسرے دن پھر آخر کار پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، 3 دن مہمان کے ہوتے، پوچھا، اس نے بتایا اور بتانے کے بعد کہا اچھا آؤ میرے پیچھے پیچھے ذرا چلو میں تمہیں ملا دوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ چلے، ساتھ ساتھ جو ہے پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو ذر غفاری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا، بات چیت ہوئی۔ بات مختصر کرتا ہوں، اسلام قبول کر لیا حضرت ابو ذر غفاری، غفار قبیلے کے مسلمان ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر یہاں چپکے سے چلے جاؤ، یہاں سے مشرکین مکہ جو ہے بہت زیادہ مار دھاڑ کرتے ہیں، ابھی اسلام کمزور تھا، مسلمان اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھنے والی بات تھی۔
آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں اسلام مل گیا ہے، ہم جدی پشتی مسلمان ہیں، ہمیں دین سے دوری ہے، ہمیں دین والوں سے نفرت ہے، ہمیں دین والوں سے بغض ہے، ہماری حکومت جو ہے دن بدن جو ہے ایسے قوانین وضع کرتی ہے کہ جو اسلام کے مخالف ہوتے ہیں۔ بہر کیف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول میں تو ایسے جانے والا نہیں ہوں۔ کہا میں تو اپنے کلمے کا اعلان کر کے جاؤں گا۔ جاتے ہیں بیت اللہ کے صحن میں، کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں، لوگوں میں نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ جو ہے دھاڑتے ہوئے آئے، ابو ذر غفاری کو پکڑا اور پیٹنا شروع ہو گئے، اتنا مارا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لہو لہان کر دیا، زمین پر گرا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون انسان ہے؟ یہ وہاں کی رہنے والا ہے جس کی بستی سے ہو کر تمہارے قافلے جاتے ہیں، تمہارے تجارتی قافلے جو ہے وہاں پر روک دیے جائیں گے، رک جاؤ ذرا اس کے چھوڑ دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اگلا دن پھر ایسے ہوا۔ کہتے ہیں میں تو اپنے کلمے کا پرچار کر کے جاؤں گا۔ ان لوگوں کا کلمہ تھا، ان لوگوں کا ایمان تھا، ان کا اسلام قبول کرنے کی یہ حالت تھی۔ اگلا دن پھر ہوا، پھر ایسے جو ہے لوگوں نے پیٹا، ایسے ہی لوگوں نے تشدد کیا، مارا، بہت زیادہ مارا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور پھر چھڑوا دیا۔ اور میں کس کس صحابی کی بات کروں، کس کس ایمان، کس کس صحابی کے ایمان کے ولولے کو بیان کروں، کس کس صحابی کے ایمان کے جذبے کو بیان کروں۔ کبھی جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آگ کے اوپر جو ہے لیٹے ہوئے اور اوپر پتھر رکھا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آواز زبان سے ایک ہی آواز آتی ہے، احد احد کی آواز آتی ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سچے پیغمبر، سچے رسول ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں صحابہ کی شان، صحابہ کی رفت، صحابہ کی عظمت، صحابہ کے فضائل جو ہیں وہ ہر ایک کے اپنے اپنے بہت بڑے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اصحاب نبی دے پیارے نے، مجھے بڑا یہ شعر پیارا لگتا ہے، جب سے میں نے سنا ہے نا میرا دل کرتا ہے کہ میں سارا دن یہ شعر گنگناتا رہوں۔ اصحاب نبی دے پیارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من آقا جی تو وارے نے۔ اصحاب نبی دے پیارے نے، ابو بکر عثمان، ابو بکر عمر دی شان لوگو، ابو بکر عمر دی شان لوگو، کیسے بیان ہوئے کیسے بیان کرام، ابو بکر عمر دی شان لوگو، کیسے بیان ہوئے کیسے بیان کرام، عثمان علی جی دی عظمت تو، عثمان علی جی دی عظمت تو، لکھ جان ہوئے قربان کرام، عثمان علی جی دی عظمت تو، لکھ جان ہوئے قربان کرام۔ واہ واہ شان بلال پیارے دا، واہ واہ شان بلال پیارے دا، جس چھڈیا نہ نبی جی دے کلمے کو، جس چھڈیا نہ نبی جی دے کلمے کو، جس چھڈیا نہ نبی جی دے کلمے پیارے کو، اتے پتھر ہیٹھ انگارے نے، اتے پتھر ہیٹھ انگارے نے، واہ اصحاب نبی جی دے پیارے نے، اصحاب نبی جی دے پیارے نے، جنہ تن من آقا جی تو وارے نے۔ اپنی اپنی شانہ نے نا، اپنی اپنی عظمتاں نے، اپنے اپنے فضائل نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت علی مرتضیٰ
رضی اللہ تعالی عنہ کا شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی بہت زیادہ ہے، تمام صحابہ سے ایک آپ کو علیحدہ اعزاز حاصل ہے۔ ایک خارجیوں کا گروہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں گستاخی کر رہے ہیں، کوئی بدتمیزی کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا حضرت علی کی شان کے بارے میں یہ گستاخی کر رہے ہیں، نام نہاد مسلمان، اور گستاخی علی کی شان میں، حیدر کرار کی شان میں۔ اور ان لوگوں کو کہا، لوگوں سن لو، حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان کے اندر 10 ایسے اعزاز ہیں، 10 ایسی عظمت والے، فضائل والے ایسے انعامات ہیں جو تمام صحابہ کو نہیں ہوئے۔ 10 شان آپ عشرہ مبشرہ میں ضرور ہیں، آپ جو ہے بیت رضوان کے اوپر جو ہے اصحاب شجر میں موجود ہیں، اور آپ جو ہے اصحاب بدر میں، جن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل بدر پہ اللہ خوش ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو جھانک کر دیکھا ہے، وہ بدری صحابی جو 313 1000 کے لشکر سے جو ہے کٹنے کے لیے، مرنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے اپنی جانوں کو ہاتھ کے اوپر رکھ کر جو ہے میدان قتال میں آ جاتے ہیں، یہ 313 نہتے مسلمان ہیں جنہوں نے 1000 لشکر کے چھکے چھڑا کر رکھ دیے۔ ایمان تھا نا، قوت تھی، بہادری، شجاعت تھی، اور اس بات پر انہیں یقین، ایمان تھا کہ اگر قتل کر دیے گئے تو شہید ہو جائیں گے، قتل کر دیے گئے تو شہید ہو جائیں گے، اور اگر جو ہے واپس آ گئے تو غازی بن جائیں گے، غازی بن جائیں گے۔ انہیں اس بات پر یقین، ایمان تھا، ان کا پختہ عزم تھا کہ ہم پکے موحد مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہم اگر قتل کر دیے گئے تو ہمارا اس سے بھی بھریرا بلند ہو جائے گا، ہماری اس سے بھی زیادہ عظمت، رفعت، بلندی بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ، وہ تو دعائیں کیا کرتے تھے، وہ تو دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 فضائل جو ہے ایسے ان لوگوں کو شمار کروائے، فرمایا 10 ایسی فضیلتیں ایسی علی کو حاصل ہیں جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ پہلی فضیلت کیا ہے؟ خیبر یہودیوں کا قلعہ ہے، مدینے تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہودیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے، یہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ حضرت ابو بکر کو آپ نے علم دیا، جھنڈا دیا، سارا دن قتال ہوتا رہا، یہ قلعہ فتح نہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے علم دیا، جھنڈا دیا، لڑائی ہوتی رہی، سارا دن لڑائی ہوتی رہی، یہ قلعہ فتح نہیں ہوا۔ کئی صحابہ کو دیا، کئی دن گزر گئے، آخر کار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ ایسا اعزاز تھا، یہ ایسی شان تھی، یہ ایسی عظمت تھی، یہ ایسی رفعت تھی، یہ ایسی بلندی تھی، یہ ایسا اعزاز تھا کہ ہم میں سے تمام صحابہ جو ہے اس آرزو کے اندر ہیں، اللہ کل یہ اعزاز میرے ہاتھ میں ہو جائے گی۔ صبح ہوتی ہے، سارے صحابہ رات کو دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرماتے ہیں مجھے کبھی میر بننے کا شوق نہیں تھا، مجھے کبھی مہارت کا شوق نہیں تھا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب عمر کا نام لیا تو پکار اٹھے میر المومنین میں اس قابل نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ پہلا دن تھا کہ میں عمر کے دل میں یہ بات آ رہی تھی، اللہ
مجھے یہ جو نصیبہ ہو جائے، میرا یہ نصیبہ بن جائے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا بن جاؤں، اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے مجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ صبح ہوتی ہے، میدان اقتال جو ہے سج گیا ہے، لوگوں کی صفیں بند رہی ہیں، لوگ جو ہے اپنی گردنیں لمبی کر کر کے دیکھتے ہیں آقا کریم کی کہ شاید جو ہے میرا نام آ جائے، یہ اعزاز مجھے مل جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر ایک جو ہے اپنی گردن کو صف کے اندر کھڑا ہوا، لپٹ کر جو ہے آگے دیکھ رہا تھا آقا کریم علیہ السلام کی طرف، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی نظریں جو ہے وہ علی کو ڈھونڈ رہی ہیں، وہ شیر خدا کو ڈھونڈ رہی ہیں، وہ حیدر کرار کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ علی مجھے نظر نہیں آیا۔ فرمایا علی جو ہے وہ چکی پیس رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، علی چکی پیس رہا ہے۔ فرمایا آپ میں سے کوئی نہیں ہے جو چکی پیسے؟ علی کی جگہ اسے بلاؤ۔ اسے بلایا گیا، حیدر کرار آیا۔ پتہ چلا، بات کو اختصار سے کرتا ہوں، پتہ چلا حیدر کرار کی آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں۔ فرمایا علی ذرا یہ لعاب دہن اپنی آنکھوں پہ لگواؤ۔ سبحان اللہ، آپ نے اپنا وہ لعاب دہن جو حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر لگایا تو کانے کا زہر چلا گیا، وہی اپنا لعاب دہن جو ہے مکہ کے مدینہ کے کڑوے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ وہ کنواں جو ہے میٹھا ہو گیا، شباب ہو گیا، وہ میٹھا ہو بن گیا۔ آج وہی لعاب جو ہے علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میری پھر پوری زندگی جو ہے وہ آنکھیں کبھی دکھی نہیں ہیں، کبھی خراب نہیں ہیں، کبھی درد نہیں ہوا۔ آپ نے اپنا لعاب دہن جو ہے نکالا اور علی کی آنکھوں میں لگا دیا، اور پھر فرمایا علی کو علم دے دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور علی حیدر کرار شیر خدا کو جب یہودیوں کے قلعے میں داخل ہوا تو وہ مرحب کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں علی میرے میدان میں تم آ گئے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے میں اکیلا ہزاروں کا مقابلہ کرنے والا، میں جرت والا، میں ہمت والا، میں شجاعت والا، میں بہادری والا، تو ایک لڑکا نوجوان میرے مقابلے میں آ گیا۔ علی المرتضیٰ نے بھی شعر پڑھے، فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میرے نام کا پتہ نہیں؟ میری ماں نے میرا نام سمیت حیدر رکھا ہے، حیدر رکھا ہے، جنگلی شیر کی طرح دھاڑ کر جو ہے دو ٹکڑے کر کے پھینک دینے والا ہوں، آؤ تو ذرا صحیح۔ علی المرتضیٰ نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کو قبول کر لے مرحب اور مسلمان ہو جا۔ کہا نہیں ایسی بات نہیں۔ پھر فرمایا میرے مقابلے سے بھاگ جا، چلا جا۔ کہا میں چلا جاؤں؟ میں بہادر شجاعت والا متکبر آدمی، میں چلا جاؤں تیرے مقابلے سے؟ کہا اچھا۔ کہا پھر یہ نہ کہنا علی نے پہل کر دی ہے، مجھے موقع نہیں ملا۔ پھر پہل کرو۔ پہل کرتا ہے، پہل کرتا ہے، اور علی المرتضیٰ نے اس کے وار کو اپنی ڈھال کے اوپر روکا اور روکنے میں کامیاب ہوئے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے للکارا اور ایک وار سے اللہ اکبر کہا، جمپ لگایا اور اپنی تلوار کو جو ہے اپنی شمشیر کو زور سے چلایا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی زرہ سمیت اس کے دو ٹکڑے جو ہے اس کی ناف تک ہو گئے۔ علی المرتضیٰ نے نعرہ بلند کیا اور اللہ اکبر کی صدا جو ہے گونج گئی، اور یہ قلعہ جو بڑے دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، آج علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ 9 فضائل اور 9 اعزاز ایسے حدیث میں سے جو بیان ہوئے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں، جس سے کسی کو اختلاف نہیں، وہ علی المرتضیٰ کے 9 فضائل بیان کروں گا۔ آپ تمام بھائی وقت پہ آئیں گے؟ چند ایک نے کہا ہے
تمام بھائی کہیں انشاءاللہ وقت پر آئیں گے علی المرتضیٰ کی شان سننے کے لیے، ان کی عظمت سننے کے لیے، ان کے فضائل سننے کے لیے انشاءاللہ جو ہے آپ تمام بھائی وقت پر آئیں۔ 1 بجے انشاءاللہ مسجد بھری ہو تو میں 1:30 بجے پورے ختم کر دوں۔ آپ آتے 1:15 کے بعد، تو میں کہتا ہوں میرا ابھی آدھا موضوع نہیں ہوا جو میں بیان کرنے کے لیے آتا ہوں، لیکن جب بھائیوں کا شوق دیکھتا ہوں آتے ہیں ماشاءاللہ ان پہ، تو میں کہتا ہوں یہ آ گئے بیچارے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں، آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو دے دوں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔